اکثر لوگ اپنی قسمت اور تقدیر کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے کیا اس کا بدل جانا ممکن ہے؟ یعنی دنیا میں انسان جو اعمال میں رد و بدل کرتا ہے اس سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ واقعی ایسی کوئی نشانی ظاہر کرتا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری تقدیر بدلنے والا ہے؟ تو سنو، جب اللہ تمہاری تقدیر بدلنا چاہتا ہے نا تو تمہیں کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھو، محبتیں، لوگ، ترجیحات، یہاں تک کہ تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر نہیں بدلتی تو تمہارے رب کی صفات، وہ مسلسل تمہاری مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہر چیز کی ابتدا اور مدت مقرر کر دی گئی ہے اور کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کے ارادے میں مزاحم ہو سکے اور اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے۔ اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی کے تمام تر اختیارات اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی دوسرا سراسر یہ اختیار نہیں رکھتا کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے۔ اچھا وقت آ سکتا ہے تو اسی کے لائے آ سکتا ہے، اور برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹالے ٹل سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جب اللہ اپنی غالب حکمت اور مصلحت کی بنا پر تمہاری تقدیر لکھ چکا ہے تو اب کیا حاصل؟ تو سنو، بلا شبہ تم اپنے فیصلوں کو بدلنے یا ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تمہاری دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، کیونکہ وہی کاتب تقدیر ہے۔ وہ جب چاہے اپنی شان رحیمی سے عطاؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے فضل پر کسی کا کوئی اجارہ نہیں، وہ اپنی حیرت انگیز انتظامات سے ساری کائنات کی فرما روائی کر رہا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری عقل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو، شیطان تمہارے پاس ہر اس چیز کی صورت میں آتا ہے جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو نا تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جب کچھ مرضی کا نہ ہو رہا ہو اور تم ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگو کہ جس سے کسی مشقت اور جدوجہد کے بغیر ہی کچھ حاصل ہو جائے، تو جو کچھ بھی تم پاؤ گے نا نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ جن چیزوں کی من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند موجود نہ ہو وہ دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خوب جان رکھو، اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ وہ دیتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہ دیتا ہے جو وہ ان کے لیے پسند کرتا ہے، اور بے شک دوسرے قسم کے لوگ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ اور جانتے ہو اللہ تمہاری قسمت کو خوبصورت رنگوں سے کب بھرتا ہے؟ تو یاد رکھو، جب تم اپنے حصے کی کوشش اور محنت کر کے اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہو تو اللہ تمہیں وہ خوبصورت مقام عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ اور یاد رکھو، جب اللہ تمہاری تقدیر بدلنا چاہتا ہے نا تو وہ تمہیں بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہیں پستیوں سے بچا کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی رحمت کی بخشش اور جنت کی طرف لے جاتی ہو، جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ اور جانتے ہو، تقدیر نہ بدلنے اور حالات میں بہتری نہ ہونے کی
بڑی وجہ کیا ہے کہ جب تم دل ہی دل میں اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہو تو وہ چیزیں جو تمہاری تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں نا، اسے تم اپنی منفی سوچ اور ناشکری سے کھو بیٹھتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے ہر ایک کی قسمت اور تقدیر کے فیصلے الگ الگ وقت اور اوقات میں رکھے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کی دیری کا مطلب ہرگز انکار نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور تم زمین و آسمان میں کہیں بھی اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اور ہو سکتا ہے ابھی جن راستوں سے تم گزر رہے ہو وہی تمہیں معجزوں تک لے جائیں، کیونکہ تمام سلسلہ اسباب پر حکمرانی اسی کی ہے، اور وہی تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی پر قادر ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری تقدیر بدلنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر توہمات کی بندشوں سے آزاد ہو کر اللہ کی صفات کامل سے جڑ گیا ہو، تو جان رکھو کہ وہ مہربان رب تمہارے طلب صادق کے مطابق اسباب بنا کر بہترین سے بہتر عطائیں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی قسمت پر رشک کرو گے۔